السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ببلیوتھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے عنکبوت، معرفت و محبت سب کو نہیں ملتی، از قلم نور راجپوت، قسط نمبر 21، پارٹ 14۔ ہیڈ آفس کا اوپری ہال ہمیشہ کی طرح خاموش اور پرشکوہ تھا۔ وہ مصنفہ تھی اور اسے ایکسپلور کرنے کا شوق تھا۔ اس وقت بھی ایک بڑی راہداری سے گزرتے اس کی نظر ایک کمرے پر پڑی اور وہ رک گئی۔ اس کی نظر کمرے کے باہر لگے ڈاکیومنٹ سٹوریج روم کی تختی پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ گردن گھما کر آس پاس دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازے کا نوب گھمایا اور اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دروازہ کھلتا چلا گیا، بڑی کھڑکیوں سے روشنی اندر اتر رہی تھی اور وہ محتاط قدموں سے چاروں جانب جمی بڑی بڑی الماریاں اور ان میں رکھی فائلوں کو دیکھ رہی تھی۔ قدم بڑھا کر ایک میز کے قریب آئی۔ وہاں ایک فائل رکھی تھی، شاید اسے حالیہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس نے فائل کھولی اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل کے اوراق پر جیسے سیاہ سائے گرنے لگے۔ وہ ایک ایک لفظ پڑھ رہی تھی، مگر اس کی دل کی دھڑکنیں ہر جملے کے ساتھ بے ترتیب ہونے لگیں۔ یہ سب رئیس نے کیا ہے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے آہستگی سے صفحہ پلٹا۔ سامنے بلقیس بیگم کے نام پر رجسٹرڈ ایک ویمن شیلٹر ہوم کی دستاویزات تھی اور ساتھ ہی ایک جدید طرز کے ہسپتال کے کاغذات۔ لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ لگایا گیا تھا۔ اس نے ہسپتال کی دن تاریخ دیکھی تو وہ مزید ساکت ہوئی۔ یہ سرمایہ وہی تھا جو اسے وراثت سے ملا تھا، جو وہ جامشورو جا کر اپنا حق لے کر آیا تھا۔ سالوں پہلے جب بلقیس بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تب اس نے اپنی ماں کے نام پر ہسپتال بنوایا تھا۔ بادشاہ ان کی خواہش پر شیلٹر ہوم بنوایا گیا تھا جہاں وہ جاتی رہتی تھیں، جس کی ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ تو یہ جھوٹ تھا کہ اس پر کبھی کوئی مشکل وقت آیا تھا۔ اس نے وہ جائیداد اپنے کاروبار میں نہیں بلکہ اپنی ماں کی خواہش پر لٹائی تھی اور اسی ڈور سے اسے رئیس سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان سا اٹھا۔ کیا یہ وہی رئیس اورنگزیب تھا جو سب کے سامنے صرف غرور کا پیکر تھا؟ کیا یہ وہی شخص تھا جو دنیا کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتا تھا؟ ایک دنیا اس کی دیوانی تھی اور وہ ترسائے رکھتا تھا۔ وہ کرسی پر ٹھہسی گئی تو اس نے وہ دولت اپنے کاروبار میں نہیں لگائی۔ اس نے تو کبھی اسے استعمال ہی نہیں کیا، نہ اپنی سلطنت بڑھانے میں نہ اپنے شوق میں۔ اس نے وہ سب خاموشی سے دوسروں پر لٹا دیا۔ فلک کی انگلیاں فائل کے کنارے پر کانپ رہی تھیں، آنکھیں پھیلتی گئیں۔ وہ اپنا حق کبھی نہیں چھوڑتا تھا، یہ تو وہ جانتی تھی، مگر اس حق کو لے کر اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اسے آنسوؤں کے زخموں پر مرہم بنانے میں لگایا تھا۔ بے شک وہ اس کی ماں کی خواہش تھی، مگر پوری تو اس نے کی تھی۔ ایک واحد بلقیس بیگم تھی جن کی ہر خواہش کے سامنے وہ سر تسلیم کر دیتا تھا، سوائے شادی کے۔ ایک دبی سیاہ اس کے ہونٹوں سے نکلی تھی۔ دل میں عجیب سی ٹیس اٹھی، دکھ بھی تھا اور عجیب سامان بھی۔ وہ کرسی سے اٹھی، سانسیں بے ترتیب تھیں، پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہال کے چمکتے فرش پر قدم دھرتی وہ آہستگی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ اس کے ذہن میں مسلسل وہی الفاظ گھوم رہے تھے جو ابھی چند لمحے پہلے دیکھے تھے۔ پہلا قدم سیڑھی پر رکھا تو نیچے لابی میں نظر گئی۔ وہاں وہ کھڑا تھا، سیاہ سوٹ میں، پورے اعتماد اور سنجیدگی کے ساتھ، چوئنگم چباتا ہوا۔ اس کے ساتھ میسم تھا، کاغذات ہاتھ میں، دونوں کسی اہم بات میں مصروف تھے۔ رئیس کے انداز میں ہمیشہ کی طرح ٹھہراؤ تھا، مگر آنکھوں میں وہ مخصوص سنجیدگی جس کے آگے کسی کو جھانکنے کی اجازت نہیں تھی۔ میسم بڑی توجہ سے اس کی ہر بات سن رہا تھا، جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے ادب سے جھکا ہو۔ فلک کے قدم تھم گئے۔ وہ ہال کی سائے میں کھڑی نیچے دیکھتی رہی۔ یہ وہی شخص تھا جسے دشمن ظالم، مغرور اور بے نیاز کہتے تھے، مگر اس کے سخت چہرے کے پیچھے ایک اور جہاں چھپا ہوا تھا، ایک ایسا جہاں جس کا پتہ کسی کو نہیں تھا اور نہ وہ لگنے دے سکتا تھا۔ اس کے دل نے دھیرے سے سرگوشی کی، ایک بوجھل سوال۔ یہ شخص قابل محبت تھا، پھر یہ خود سے محبت کرنے کیوں نہیں دیتا؟ آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ دل کیا اسی لمحے نیچے جا کر اس سے سوال کرے، اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھے
کہ وہ ایسا کیوں تھا، مگر کچھ اس کے اندر ہی اندر تھا جو اسے روک رہا تھا۔ رئیس اور میثم اپنی گفتگو میں محو تھے اور فلک اوپر کھڑی اپنی الجھنوں، اپنی حیرت اور اپنے دل کی نرمی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے کسی راز کے انکشاف سے کم نہ تھا۔ آج اس نے پہلی بار رئیس اورنگزیب کو اس کے غرور سے ہٹ کر دیکھا تھا۔ مینار فیشنز کا اسٹوڈیو ہمیشہ کی طرح ہلکی روشنی اور شیشوں کی جھیلتی دیواروں کے باعث کسی آرٹ گیلری کی مانند لگ رہا تھا۔ رنگوں، کپڑوں اور ڈیزائنرز کا ایک طلسم سا بکھرا ہوا تھا۔ ہر طرف خاموش مصروفیت تھی، ملازم ماڈلز کے ساتھ مصروف، اسکرینوں پر نئے کلیکشن کے خاکے چمک رہے تھے اور خوشبو میں تازہ ریشم کی مہک کھلی ہوئی تھی۔ وہ ایک بڑے آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں سیاہ نیوی بلاؤز کا نمونہ تھا اور چشمے سے جھانکتی ہیزل آنکھیں غور سے کپڑے کے باریک دھاگوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے انداز میں خود اعتمادی اور تیزی تھی، وہ جس نے اس کے مخالفین کو ہمیشہ خوفزدہ کیا۔ ولی چند قدم دور کھڑا ایک فائل پلٹ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار فجر کی طرف اٹھتی، ایسے جیسے کچھ جاننا چاہتا ہو، کچھ پوچھنا چاہتا ہو اور سوچ رہا ہو کہ پوچھے یا نہیں۔ پھر وہ فائل میز پر رکھتا اس کے جانے پڑا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ اسے اس قدر منہمک دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، یہ بلاؤز ٹھیک ہے، مگر اس کی کٹنگ میں ایک خفیف زاویہ کمی لگ رہی ہے، اس نے آہستہ کہا اور ایک پن نکال کر کپڑے پر لگا دی۔ یہ اب مکمل ہے۔ اسے پرفیکشن چاہیے ہوتا تھا، ہر کام میں، ہر چیز میں۔ چھوٹی سے چھوٹی بے ترتیبی اسے بے چین کر دیتی تھی، بے ترتیبی اسے ہن کرتی تھی، چاہے چیزوں میں ہو یا رشتوں میں۔ تمہارے ہاتھ لگتے ہی سب کچھ مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ اسے مطمئن دیکھ کر مسکرایا۔ فجر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، نگاہ میں ایک پل کو وہی نرمی اتر آئی جو بہت کم لوگوں نے دیکھی تھی۔ چاپلوسی بند کریں، نقاد بنیں۔ میں نقاد بننا چاہتا ہوں، مگر مشکل یہ ہے کہ تمہارے کام میں کمال کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ تمہارا کام تمہاری طرح اتنا مکمل، اتنا پرفیکٹ ہے کہ کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے۔ وہ ذرا ٹھہرا۔ کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ تم مجھے کیسے مل گئیں، ایک آدھے ادھورے سے شخص کو اتنی مکمل لڑکی۔ سوچتا ہوں خود پر رشک کروں یا فخر کروں، یا خود سے حسد کرنا چاہیے۔ فورنر نے تعریف میں ذرا سی بھی کنجوسی نہیں کی۔ فجر نے ایک لمحے کو نظر چرائی۔ وہ جانتی تھی یہ صرف تعریف نہیں تھی، اس کے لہجے میں سچائی چھپی ہوتی تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، رخ موڑ لیا۔ ایسی ہی بات ہے، میں نے پوری تحقیق کر رکھی ہے۔ وہ گھوم کر اس کی جانب آیا۔ تم ہمیشہ سبقت لی جاتی رہی ہو، اسکول کے گریڈز میں، پڑھائی میں تمہاری محنت اور ذہانت سب پیچھے چھوڑ دیتی تھی، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ پھر یہ ہنر، یہ کام، تمہارا کاسٹیومز کے ساتھ جادو سا کھیلنا، تمہارے ہاتھوں میں جیسے کوئی راز چھپا ہے۔ تم اس عمر میں بین الاقوامی سطح پر پہنچ گئی، جہاں پہنچنے تک لوگوں کی ایک عمر گزر جاتی ہے۔ اب حسن کی تعریف مت کرنا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، وہ اسے ٹوک گئی۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ حسن کا تو میں ذکر بھی نہ کروں، کیونکہ تمہیں پتہ ہے تم کیسی ہو، تم اپنے حسن سے واقف ہو۔ اس کی آواز بھاری ہوئی۔ اس نے فجر کے لیے سینکڑوں مردوں کو گھٹنوں پر آتے دیکھا تھا، اور مرد گھٹنوں پر ایسے ہی نہیں آتا۔ مرد صرف حسن کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا، وہ وہاں جھکتا ہے جہاں اسے عورت میں کمال دکھائی دے، جہاں وہ دیکھے کہ عورت نے اپنی محنت سے ہر مقام بنایا ہے، اپنی قابلیت سے ہر دروازہ کھولا ہے، جہاں وہ عورت کے فیصلوں کی پختگی اور اس کی باتوں کی گہرائی سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ اس وقت جھکتا ہے جب عورت اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے، جب وہ مقابل کھڑی ہو کر دلیل سے جیتے، جنگ سے نہیں، جب اس کا ہنر، اس کا پیشہ ورانہ رویہ اور قیادت کرنے کی صلاحیت مرد کو یہ احساس دلائے کہ اصل طاقت یہی ہے۔ مرد وہاں جھکتا ہے جہاں عورت اپنے اندر کا توازن برقرار رکھ سکے، جذبات اور عقل کا، نرمی اور سختی کا، ہنر اور حکمت کا۔ وہ گھٹنے وہاں ٹیکتا ہے جہاں عورت محض خوبصورت نہیں بلکہ کامل اور کارآمد ہوتی ہے، جہاں اس کے وجود سے مرد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ ساتھ ہے تو ادھورا پن کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا، اصل کمال یہ ہے کہ تم صرف خوبصورت نہیں ہو، تم لیڈر ہو۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تمہیں بنایا ہی
اس لیے گیا ہے کہ سب کو راستہ دکھاؤ۔ تمہارے پیچھے لوگ خود بخود چلنے لگتے ہیں۔ تم میں وہ روشنی ہے جو باقیوں کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ سینے پر بازو باندھے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ چشمے سے جھانکتی ہیزل آنکھیں جانچتی ہوئی تھیں۔ میں تو کھانا بدوش ہوں، مسکرا دیا گیا۔ ہاں، وہ کھانا بدوش تھا جس کا گھر وہ تھی۔ میں پڑھائی میں بس ٹھیک تھا، نہ کوئی بہت بڑا نمبر 1، نہ ہی کوئی قابل فخر طالب علم۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر جیسے فہرست پڑھنے لگا۔ اسکول سے بھاگنا، کالج سے بھاگنا، جوزف پیلس سے بار بار بھاگ جانا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیل گئی۔ ڈیڈ کو تپانا تو جیسے میرا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ باقی وقت آوارہ گردی میں کٹ گیا۔ زیادہ تر یہی کیا ہے میں نے۔ اس نے سر جھٹکا اور فجر کی طرف دیکھا، جیسے اعتراض کر رہا ہو۔ میرے حصے میں یہی شور سے آئے، اور تمہارے حصے میں وہ کمال جس نے تمہیں آج یہاں کھڑا کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ فجر کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری۔ ولی نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر نرم لہجے میں جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کی کہانی الگ ہوتی ہے۔ تمہاری کہانی میں محنت ہے، نظم ہے، کامیابی کے خواب ہیں، اور میری کہانی میں بھاگنے کی ضد، بے سمتی اور سورش رہی۔ وہ ذرا ٹھہرا، جیسے اپنے ہی لفظوں پر غور کر رہا ہو۔ لیکن شاید یہی زندگی ہے، ہر کہانی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر کردار کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ کسی کو دنیا بنانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، کسی کو بس سیکھنے کے لیے۔ اس نے فجر کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم اپنی کہانی میں ایک مقصد لے کر چلتی ہو، اور میں اپنی کہانی میں ایک بھٹکنے والا کردار ہوں۔ فرق یہی ہے، اور یہی فرق ہمیں ایک دوسرے کے سامنے آئینہ بنا دیتا ہے۔ وہ دلچسپی سے اسے سنتی رہی۔ اس نے آہستہ سے آئینے میں اپنی جھلک دیکھی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی۔ سچ کہوں تو میں لوگوں کو زیادہ دیر نہیں سن سکتی۔ کتابیں پڑھ لیتی ہوں، لیکن زیادہ دیر لوگوں کو سننا میری بس کی بات نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے جیسے بات کوئی بڑی نہ ہو۔ فلسفانہ باتیں کرنے والے اکثر مجھے بور کر دیتے ہیں۔ وہ ایک ہی خیال کو اتنی بار دہراتے ہیں کہ آخر میں سمجھ نہیں آتا وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کپڑے کی تہہ درست کرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ میں کسی کانفرنس میں نہیں گئی، نہ کسی لیکچر ہال میں بیٹھی، نہ مجھے ایسے مباحثے پسند ہیں جہاں گھنٹوں سے باتیں ہوتی رہیں۔ مجھ سے اتنی دیر کسی کے جملے برداشت نہیں ہوتے۔ پھر اس نے ولی کی طرف دیکھا۔ ہیزل آنکھوں میں ایک پل کو نرمی اتری۔ لیکن تمہاری باتیں وہ مختلف ہیں، شاید اس لیے کہ تم دوسروں کی طرح مصنوعی نہیں لگتے۔ تم اپنی کہانی سناتے ہو، اپنی بھاگ دوڑ، اپنی سورش، اس لیے تمہاری باتوں میں بوریت کے بجائے دلچسپی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے میں تمہیں ہمیشہ سن سکتی ہوں۔ پوری ٹیپ ریکارڈر سن رکھی تھی۔ اس کی بات پر ولی کے اندر سرشائی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر وہ ذرا سا قریب ہوا۔ دراز کا دائنے میں ان کے سراپے واضح ہو گئے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت کیا ہے فجر؟ تجسس بھرا سوال۔ دور اسکرین پر مینار فیشنز کا لوگو چمکتا رہا۔ فجر نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، یہ لوگو، یہ نام، یہ سب بس فیشن نہیں ہے، یہ میرا بدلہ ہے تقدیر سے، یہ میرا کھیل ہے، بقا کا کھیل۔ اور تم؟ وہ رکی، اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تم اس کھیل میں میری سب سے بڑی جیت ہو۔ آئینہ مسکرا اٹھا۔ کمرے کی فضا چند لمحے کے لیے بھاری ہو گئی۔ ریشمی کپڑوں کی کھڑکھڑاہٹ اور دور سے آتی مشینوں کی آواز اس خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، پرکھتا رہا۔ اسکرین پر مینار لوگو چمک رہا تھا، اور اس کے ذہن میں چند سوال سانپ کی طرح ڈنک مار رہے تھے۔ تم نے اس کمپنی کا نام مینار کیوں رکھا؟ اس کے سوال پر فجر نے ایک گہری سانس لی۔ مینار میرا قرض ہے۔ میں نے اپنے قرض کو، اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیا۔ اب یہی میری پہچان ہے۔ وہ کس قدر جذب سے بولی۔ جو وہ کرتی تھی وہ کوئی نہیں کر پاتا تھا۔ کبھی سوچا ہے اگر مینار خود یہ سب دیکھتی تو تم پر فخر کرتی یا تم سے خوفزدہ ہو جاتی؟ وہ جو اب کپڑے کا ایک ٹکڑا اٹھا رہی تھی ٹھٹک گئی، چونک کر اسے دیکھا۔ ہیزل آنکھیں بجلی کی طرح چمکی۔ وہ مجھ سے خوفزدہ بھی ہوتی اور فخر بھی کرتی، کیونکہ میں وہی کرتی جو وہ کبھی نہ کر سکی، جو وہ کبھی نہ کر پاتی۔ کمال بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔
اگر کوئی تم سے یہ سب چھیننا چاہے تو۔ مزید قریب ہوا۔ یہ کھیل سب کے بس کا نہیں اور یہ تک سب کے حصے کا نہیں۔ وہ مسکرائی، تنی ہوئی گردن، اٹھا ہوا سر۔ میں فجر مراج ہوں اور یہاں میں راج کرتی ہوں۔ اسٹوڈیو میں رکھے مجسموں نے سرگوشیاں کی۔ غرور تبھی جچتا ہے جب اس کے معیار تک خود کو اٹھا لیا جائے، اور اس نے یہ کر دکھایا تھا۔ ولی نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اسی لیے مجھے تم پر فخر ہے، وہ جذب سے بولا تو وہ سرخ چہرے کے ساتھ مسکرا دی۔ باہر موسم کروٹ لے رہا تھا۔ صفدر کے ولیمے کی تقریب جس پرتکلف ہال میں جاری تھی، اس کے شیشوں سے ٹکراتی ہوا میں سائیں سائیں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ آسمان پر گہرے بادلوں کے لشکر جمع تھے اور کسی بھی لمحے برس پڑنے کو تیار تھے، مگر اندر جھومروں کی زرد روشنی تلے ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ کہکہو، موسیقی اور مہکتے پھولوں کی خوشبو سے فضا معطر تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ تھیں۔ فجر ہلکے جامنی رنگ کی نازک سی ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس کے کھلے بال ہوا میں لہراتے تو ایک لمحے کو گمان ہوتا کہ کوئی تتلی پر تول رہی ہے۔ چشمہ اس نے عادتاً بالوں پر جما رکھا تھا، جبکہ فلک خود ہلکے گلابی رنگ کی ٹشو کی میکسی میں تھی۔ اس کے گھنگریالے بال آدھے بن میں تھے اور باقی کھلے ہوئے تھے۔ یہ ہیئر سٹائل گردن کی سراہی کو مزید نمایاں کر رہا تھا اور کانوں میں پہنے جھمکوں کی چمک دمک جیسے چاند کی روشنی کو بھی مات دے رہی تھی۔ 3 دن رئیس مینشن میں ایسے گزرے جیسے کوئی خواب ہو۔ فلک اسے اپنی مختصر سی مہم جوئی کا حوال سنا رہی تھی کہ کیسے رئیس نے اس کی ہیلز اٹھائیں اور کیسے اسے گھر چھوڑا تھا۔ ہر لفظ میں ایک ناقابل بیان خوشی اور سرشاری تھی۔ وہ اس کی باتیں سن کر بس مسکرا رہی تھی کہ تبھی روحی ان کے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پروفیشنل کیمرہ تھا۔ مجھے آپ دونوں کی ایک تصویر چاہیے۔ اس کی آواز میں بچوں جیسی معصومیت تھی۔ دونوں نے خوش دلی سے اسبات میں سر ہلایا اور ایک دوسرے کے قریب ہو گئیں۔ روحی نے چند بہترین زاویے سے ان کی تصویریں لیں اور پھر اس کی نظریں فجر پر جم گئیں۔ مجھے آپ کے اور رئیس انکل کے ساتھ ایک تصویر چاہیے۔ اس کی فرمائش پر فلک کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ یکدم تھم سی گئی۔ میرے 2 فیورٹ لوگ ایک ہی فریم میں، پلیز۔ اس نے ننھی سی خواہش کا اظہار کیا تو فلک کے دل پر ایک انجانا سا سایہ لہرایا۔ وہ جانتی تھی رئیس کبھی نہیں مانے گا۔ وہ فجر کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق سے گریز کرتا تھا، لیکن روحی، فجر نے کچھ کہنا چاہا۔ اس کے لہجے میں صاف ہچکچاہٹ تھی۔ پلیز فجر آپی، پلیز، میں جب علاج کے لیے باہر جاؤں گی تب آپ سب کی تصویریں ہی تو دیکھوں گی۔ اس کا اصرار بڑھا تو فجر نے بے بسی سے فلک کی جانب دیکھا۔ فلک کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ ایک حصہ چاہتا تھا کہ یہ ناممکن ممکن ہو جائے، اور دوسرا حصہ جانتا تھا کہ رئیس کا انکار فجر اور روحی دونوں کو شرمندہ کر دے گا۔ اس نے روحی کا دل رکھنے کی خاطر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ بگ بھی نہیں مانیں گے؟ فجر ہولی سے بڑبڑائی۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ تبھی روحی نے امید بھری نظروں سے فلک کو دیکھا۔ پلیز فلک آپی، آپ انہیں کہیں نہ، وہ آپ کی بات ضرور مان لیں گے۔ فلک کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ اس کی بات مان لے گا؟ کاش ایسا ہوتا، کاش وہ اس کی اتنی سی بات مان لیتا۔ مگر روحی ایک پرجوش لڑکی تھی۔ وہ کیمرہ سنبھالتے ہجوم کو چیرتی ہوئی اس ستون کے پاس جا پہنچی جہاں وہ کھڑا تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس اس کی پروقار شخصیت پورے ہال پر حاوی تھی۔ اس نے قریب پہنچ کر رئیس سے کچھ کہا۔ فجر نے دور سے دیکھا۔ رئیس کی بھویں بے اختیار سکڑ گئیں۔ اس کی نظریں بے ساختہ ہال کے دوسرے کونے میں کھڑی فجر پر اٹھیں، جو شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ بات تو دور اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اور آج اس نے ایک لمحے کو جبری بھیجے، جیسے کوئی تلخ گھوٹ حلق سے اتارا ہو۔ پھر اس نے روحی کے معصوم چہرے کو دیکھا اور نہایت آہستگی سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ فلک کی سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی۔ وہ مان گیا تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ دونوں محتاط قدموں سے اس کی جانب بڑھیں۔ فلک کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ روحی نے کیمرہ فلک کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، آپ لینا تصویر، آپ رائٹر ہیں، آپ کا اینگل سب سے اچھا ہوگا۔ فلک نے بے جان ہاتھوں سے کیمرہ تھام لیا۔ وہ تینوں اب ایک فریم میں تھے۔ چند تصویریں کلک ہوئیں، پھر روحی ہٹ گئی۔ آپ دونوں کی ایک ساتھ چاہیے، اس نے بالوں پر ہاتھ رکھتے فرمائش کی۔
فجر نے اس بات میں سر ہلایا جبکہ رئیس یوں ہی کھڑا رہا، جبڑے بھیجے ہوئے، ہونٹ آپس میں پیوست۔ فلک نے کیمرہ اٹھایا اور کیمرے کے لینسز سے دنیا ایک محدود فریم میں سمٹ آئی تھی۔ اس فریم میں دو لوگ تھے جو ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہوئے بھی میلوں کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ رئیس کی گردن تنی ہوئی تھی، جبڑے بھیجے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی بے تاثری تھی جو فجر کو دیکھتے آ جاتی تھی۔ وہ یوں کھڑا تھا جیسے کسی اجنبی کے ساتھ تصویر بنوانے کی سزا کاٹ رہا ہو۔ ریڈی؟ فلک کی دھیمی آواز ابھری۔ اس نے کیمرے پر انگلی رکھی۔ اچانک فریم کے اندر ساکت کھڑی فجر کی آواز ابھری، ایک ایسی آواز جس میں صدیوں کی تھکن اور ایک معصوم سا سوال تھا۔ اگر اس حادثے میں عروضہ کی جگہ میں ماری جاتی تو کیا تب بھی آپ مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتے؟ یہ سوال نہیں تھا، ایک تیر تھا جو سیدھا رئیس کے مضبوط دفاعی حصار کو توڑتا ہوا اس کے دل میں جا لگا۔ اس نے جھٹکے سے رخ فجر کی جانب موڑا۔ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے، اس کے چہرے سے وہ بے تاثری کا نقاب اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو خوف ابھرا وہ فلک نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوف کسی کاروباری نقصان کا نہیں تھا، کسی دشمن کے حملے کا نہیں تھا، وہ خالصتاً کسی کو کھو دینے کا خوف تھا۔ فجر آنکھوں میں نمی کی ایک ہلکی سی تہلیے ساکت کھڑی تھی۔ ہاں، اسے عروضہ کا دکھ تھا، مگر یہ سب کرنے کو اس نے نہیں کہا تھا، اس نے یہ سب نہیں چنا تھا۔ اگر ولی اور رئیس اس کے پسندیدہ مرد تھے تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے ہمیشہ سارے الزام اپنے سر لیے تھے، یہ بھی لے لیا تھا، مگر کب تک؟ فلک کا انگوٹھا کیمرے کے بٹن پر تھا۔ کلک کلک، ایک کے بعد ایک تصویر کھینچتی گئی اور پھر اس کا انگوٹھا وہیں ٹھہر گیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ رئیس اورنگزیب فجر کو دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات اس کی آنکھوں کی گہرائی میں چھپا طوفان فلک پڑھ سکتی تھی۔ وہ ایک رائٹر تھی، لفظوں اور خاموشی کے پیچھے چھپے معنی سمجھنا اس کا ہنر تھا۔ آج اس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے سوال کا جواب ڈھونڈ لیا تھا۔ رئیس کی نظریں وہ عام نظریں نہیں تھیں، ان میں جو خوف ابھرا تھا وہ عام خوف نہیں تھا۔ وہ جس طرح اسے دیکھ رہا تھا وہ عموماً ایسے نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو اپنائیت کا، حفاظت کا اور گہری محبت کا وہ سایہ لہرایا تھا جو ہزار کوششوں کے باوجود چھپا نہیں پایا تھا۔ تصویر کلک کرتی فلک کی مسکراہٹ اس کے لبوں پر جم گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک جو کچھ دیر پہلے جھمکوں کو مات دے رہی تھی دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی۔ کیمرہ بے جان ہو کر اس کے ہاتھوں سے نیچے آ گیا۔ اس پل اس مصنفہ پر وردان ہوا تھا، ایک ایسا وردان جس نے اس کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ رئیس اورنگزیب اس چہرے سے صرف نفرت نہیں کرتا تھا، وہ اس چہرے سے محبت کرتا تھا۔ کسی نے مصنفہ کا دل اپنی آہن کی مٹی میں لے کر بے ترتی سے مسل دیا۔ اس کی مسکراہٹ شیشے کے کرچیوں کی طرح اس کے اندر بکھر گئی۔ روحی نے آگے بڑھ کر چہکتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے کیمرہ لے لیا۔ فجر بنا کچھ کہے بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے پلٹ کر چلی گئی۔ ہال کے شور میں بس وہ دو لوگ رہ گئے تھے، اسے جاتے ہوئے دیکھتی ہوئی رئیس کی آنکھیں اور رئیس کو دیکھتی ہوئی فلک عالمگیر کی آنکھیں۔ آج کی رات سرد تھی اور اس قلعے جیسی حویلی میں نہیں بلکہ اس پرتکلف ہال کے وسط میں فلک کے لیے اس رات میں ایک ایسی ٹھنڈک ابھری تھی جو اس کی ہڈیوں تک کو جما گئی تھی۔ آج کی رات محبت اور نفرت کے سارے معنی بدل گئی تھی۔ ہال کا شور، موسیقی کی آواز، لوگوں کے کہے سب کچھ جیسے ایک لمحے میں کہیں دور، بہت دور رہ گیا تھا۔ اسے اپنے کانوں میں صرف اپنے دل کے ٹوٹنے کی صدا سنائی دے رہی تھی۔ پھر بھاری قدم اٹھا کر اس شخص کی جانب بڑھنا شروع کیا جو ساکت کھڑا تھا، جس کی نظریں اب بھی فجر پر جمی تھیں۔ ان چند قدموں کا فاصلہ اسے صدیوں پر محیط لگا۔ وہ اس کے قریب پہنچی، اتنے قریب کہ اس کی مخصوص خوشبو فلک کی سانسوں میں اتر کر اس کی روح تک کو مزید زخمی کرنے لگی۔ چند لمحوں کی خاموشی طاری رہی، ایک ایسی خاموشی جس میں ایک عورت کی پوری کائنات لٹ چکی تھی۔ پھر وہ گویا ہوئی اور اسے لگا جیسے اس کی آواز اس کے اپنے حلق سے نہیں، کسی گہری کھائی سے آ رہی ہو۔ تو مجھ سے انکاری ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے پتہ نہیں کیسے اپنے حلق میں اٹکی اذیت کے سمندر کو پیتے ہوئے یہ سوال پوچھا تھا۔
رئیس نے دھیرے سے اپنی نظریں فجر سے ہٹا کر اس کے چہرے پر مرکوز کی۔ اس کی آنکھوں میں تعصب کے گہرے سائے ابھرے، جیسے وہ اس تکلیف سے واقف ہو جو اس کے الفاظ دینے والے تھے، مگر آج وہ اسے سچائی سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ مزید کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے، ایک دفاعی مگر بے حد تھکا ہوا انداز۔ کچھ سچائیاں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، وہ بس اتنا ہی بولا، مگر اس کے لہجے نے سب کچھ کہہ دیا۔ کیوں؟ آواز میں کپکپاہٹ دہرائی۔ ایسا کیوں ہے؟ آخر کیوں؟ وہ جاننا چاہتی تھی، وہ ہر قیمت پر اس اذیت کی وجہ جاننا چاہتی تھی جو اس کی رگوں میں زہر بن کر دوڑ رہی تھی۔ وہ اس سے محبت کیوں کرتا تھا؟ رئیس نے پھر سے ایک بوجھل سانس لی، جیسے سینے پر رکھا کوئی بھاری پتھر ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر اپنی نظریں دوبارہ اسی مرکز پر جما دیں جہاں صفدر اور زرقا کے ساتھ بیٹھی فجر مصنوعی مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ فلک کو بے طرح زخمی کر رہا تھا، اور وہ آج زخمی ہونے کے لیے ہی وہاں کھڑی تھی۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ اگلا سوال تیر کی طرح اس کی زبان سے نکلا۔ اس سوال پر رئیس چند لمحے خاموش رہا، جیسے خود اپنے اندر اس کا خواب تلاش کر رہا ہو۔ میں نہیں جانتا۔ اس کی آواز اب کسی سرگوشی کی مانند تھی۔ جانتا ہوں تو بس اتنا کہ وہ چہرہ پچھلے 26 سالوں سے آسیب کی طرح میرے ساتھ ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 22 سال اسے دوبارہ دیکھنے کی تمنا میں گزار دیے، اور پچھلے 4 سالوں سے اسے روز دیکھ رہا ہوں، اور آج تک یہ طے نہیں کر پایا کہ میں اس چہرے سے نفرت کرتا ہوں یا محبت۔ فلک نے اپنی آنسوؤں کو بے دردی سے اندر کھینچا۔ رئیس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو سر جھکائے اپنے لب کتر رہی تھی۔ وہ اس کی تکلیف سے واقف تھا، کیونکہ وہ خود اس تکلیف سے ہر روز گزرتا تھا۔ ایک بوجھل سانس لی۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں دنیا کی حسین ترین آنکھیں ہیں فلک، اس نے کہنا شروع کیا، اور فلک کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ پر مجھے آج بھی ان آنکھوں میں اپنا عکس چاہیے، اس نے فجر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ فلک نے کترے ہوئے لب چھوڑ کر حیرت سے اپنا سر اٹھایا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں رئیس اورنگزیب یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تم سے خوبصورت اور ذہین لڑکی نہیں دیکھی، پر میرا یہ دل پھر بھی اس ایک عام سے چہرے کا طلبگار ہے۔ فلک کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ تو کیا رئیس اورنگزیب آج اس کے سامنے اعتراف کر رہا تھا، اپنی محبت کا اعتراف یا اپنی اذیت کا؟ ہر اعتراف فلک کے وجود پر ایک نیا گھاؤ لگا رہا تھا۔ میں رئیس اورنگزیب اعتراف کرتا ہوں کہ عورت کو تمہاری جیسا خوش اخلاق اور بہادر ہونا چاہیے۔ تم روشنیوں سے بھری ہوئی ہو فلک، لیکن میری آنکھیں اور میری روح آج تک اس کے اندھیروں میں الجھی ہوئی ہے۔ وہ اسے لمحہ بہ لمحہ حیران نہیں، قتل کر رہا تھا۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ تمہارا وجود ایک مکمل سکون ہے، ایک ٹھہرا ہوا دریا، مگر اس چہرے کے پیچھے چھپے طوفانوں نے مجھے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے الفاظ تیز دھار خنجر تھے جو سیدھے دل میں اتر رہے تھے۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تم مجھے پسند ہو، مگر اس کے گلے کی گلٹی ابھری اور پھر سے معروم ہو گئی۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ وہ چہرہ آج بھی میری پسند ہے۔ بس فلک وہی مر گئی۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ کوئی اتنا صاف گوئی سے کسی کے دل کے ٹکڑے کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے اس کی ہر خوبی گنوائی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس کی کوئی بھی خوبی اس ایک چہرے کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی جو 26 سالوں سے اس سے آسیب کے معنی چپکا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری محبت سچی اور بے غرض ہے، یہ اس کا آخری وار تھا، پر میں ایک ایسے چہرے کا مقروض ہوں جس نے کہا تھا محبت مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس آخری جملے نے فلک کے اندر بچی کچی ہمت بھی توڑ دی۔ اس کی دنیا کا محور، اس کی محبت کی بنیاد، سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ ہال کا شور، روشنیوں کا رقص، کہکہوں کی گونج، سب یکدم اس پر حملہ آور ہوا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے ایک آخری بجھی ہوئی نظر رئیس پر ڈالی اور بنا ایک لفظ کہے تیزی سے پلٹی اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اس کا گھیرے دار خوبصورت فراک لہراتا چلا گیا۔ وہ ہجوم کو چیرتی ہوئی
اپنی اونچی ہیلز کی پرواہ کیے بغیر بس بھاگ رہی تھی، اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں سے، اس بے رحم سچائی سے، اور اس شخص سے جو آج اپنی محبت کا اقرار کر کے اسے ہمیشہ کے لیے مار گیا تھا۔ ہال کے عقبی دروازے سے منسلک سنگ مرمر کی سیڑھیاں رات اور بارش کی شدت میں بھیگ رہی تھیں۔ اندر جہاں زندگی قہقہے لگا رہی تھی، باہر فلک کی دنیا خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ بادل اس زور سے گرجے جیسے آسمان بھی اس کے غم میں شریک ہو۔ بارش کی پہلی بوند نے جلدی ہی ایک طوفانی شکل اختیار کر لی۔ سرد ہوا اس کے بھیگے وجود سے ٹکرا کر کپکپی طاری کر رہی تھی، مگر اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں اندر ہال کی بلند موسیقی میں تحلیل ہو کر رہ جاتی تھیں۔ وہ رو رہی تھی، برسوں بعد اس طرح ٹوٹ کر روئی تھی۔ کیا اسے رونا نہیں چاہیے تھا؟ ایک طرف اس کی بہترین دوست تھی تو دوسری طرف اس کی زندگی بھر کی محبت۔ وہ شخص اس چہرے پر مرتا تھا جو اس کی دوست کا تھا۔ اس سے بڑی اذیت بھلا کیا ہو سکتی تھی؟ کیا اسے فجر سے نفرت کرنی چاہیے جس کی کوئی خطا نہ تھی، یا پھر خود سے جس نے ایک ناممکن خواب پال رکھا تھا؟ اتنے سوالات، اتنی تکلیف اس کے ذہن میں جمع ہو چکی تھی کہ اس کا وجود اب اس بوجھ کو سہ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں یوں ہی ابھرتی رہیں، بارش کے شور میں گم ہوتی رہیں، اور تب ہی مضبوط قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ آیا اور بھیگتی بارش میں اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، مگر اس کی موجودگی کا احساس اس کی روح تک کو چیر گیا۔ تم اندر بیٹھ کر بھی رو سکتی ہو، اس کی گہری بے تاثر آواز ابھری، اور فلک کے ضبط کا آخری بند بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ وہ شخص اسے اندر جا کر رونے کا کہہ رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے آنسوؤں کا سبب وہی تھا۔ اس کی شدید رد عمل پر رئیس ایک لمحے کو ساکت ہوا، پھر وہ اس سے 2 زینے نیچے اترا اور ٹھیک اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بارش کی تیز بوچھار اب اس کے چوڑے شانوں اور مضبوط پشت سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی، اور فلک جیسے اس کے وجود کی پناہ میں آ گئی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، مجھے روتی ہوئی لڑکیاں زہر لگتی ہیں، اس نے پرانے انداز میں کہا، مگر اس کے لہجے کی تلخی میں آج ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ مگر وہ چپ نہ ہوئی۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ سسکتے ہوئے بولی، ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ سردی سے اس کے دانت بجنے لگے، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، اور بارش کے پانی نے اس کا سارا حسن جیسے دھندلا کر مزید بھڑکا دیا تھا۔ وہ چہرہ ہی کیوں؟ اگلا سوال ایک نیزے کی طرح تھا، اور رئیس کے چہرے پر اذیت کی وہ لہر ابھری جسے وہ لاکھوں نقابوں میں چھپاتا تھا۔ یہ ایک قرض ہے۔ اس کی آواز بھیگتی رات میں سرگوشی کی طرح تھی۔ 26 سال پرانا قرض، پہلی محبت کا قرض، پہلے قتل کا قرض۔ 26 سال، وہ بے یقینی سے بڑبڑائی۔ آپ کے 26 سال اتنے اہم، اور میرے 17 سال، کیا وہ کسی گنتی میں نہیں؟ 17 سال جب اس کا رشتہ رئیس سے طے ہوا تھا۔ 20 سال کی عمر تک وہ اس رشتے کی گہرائی سے ناواقف تھی، مگر پھر احساس جاگا۔ 20 سے 23 سال کی عمر تک، ان 3 سالوں میں اس نے رئیس کو 13 بار فون کیا، اور اس نے ہر بار اس کا دل توڑا۔ اس نے اپنی پہچان بنانے کا کہہ کر دور کر دیا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، اور جب اس نے رشتہ ختم کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے محبت پر عزت نفس کو چن لیا، مگر اس محبت کا کیا کرتی جو دل میں گھر کر چکی تھی؟ پچھلے 4 سال اس نے اسی محبت اور اذیت کے ساتھ گزارے تھے۔ 17 سال کا زبردستی رشتہ اور 7 سال کی یک طرفہ محبت، کیا وہ اس شخص کے لیے واقعی کچھ معنی نہیں رکھتی تھی؟ 26 سال کی اذیت میں نے خود نہیں چنی۔ وہ یوں ہی اس کی حفاظتی دیوار بن کر کھڑا رہا۔ ٹھنڈی ہوا اور بارش کی تیز بوچھار اس کی پشت سے ٹکرا کر پلٹتی رہی، مگر فلک کو جیسے اب سردی کا احساس کم ہو رہا تھا۔ رئیس اورنگزیب حفاظتی دیوار بن جائے، پھر تکلیفیں کیسی؟ ایک مری ہوئی عورت پر آپ نے 26 سال لٹا دیے، اور ایک زندہ فلک کے لیے آپ کے پاس 26 دن بھی نہیں۔ اس نے چہرہ اٹھایا، آنسوؤں سے تر آنکھیں، مڑی ہوئی بھیگی پلکیں، نیلے پڑتے ہونٹ، اور چہرے پر بکھری مایوسی۔ رئیس نے ایک لمحے کو سانس روک کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے لیے سسک رہی تھی۔ تقدیر اسے
اس کے اتنا قریب لے آئی تھی کہ وہ پھر سے اپنے دل میں امید پال بیٹھی تھی۔ اسے لگا تھا شاید اب وہ شخص اسے مل جائے گا، مگر کیسے؟ اس مری ہوئی عورت کی ہمشکل تو اندر زندہ تھی۔ اسے بچانے کی خاطر اس بادشاہ نے اپنے وفادار سپاہی کو مار دیا تھا۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا تھا؟ رئیس نے اس کے نیلے پڑتے ہونٹوں کو دیکھا، پھر بنا کچھ کہے اپنا بھاری سیاہ کوٹ اتارا اور اس کے جانب کیا، مگر فلک نے نہیں تھاما۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی جھک کر احتیاط سے کوٹ اس کے گرد پھیلا دیا۔ ہوائیں مزید تیز ہو گئیں، مگر جیسے کوٹ کی گرمی نے فلک کے کپکپاتے وجود کو ایک لمحے کا سکون بخشا، حالانکہ وہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی آواز کانپنے لگی۔ مجھ پر رحم مت کھائیں، مجھے آپ کا رحم نہیں چاہیے۔ رئیس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ رحم نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ فخر تمہیں میری ذمہ داری پر چھوڑ کر گیا ہے۔ ذمہ داری؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ کیا آپ کی مہربانی کے پیچھے کوئی ذمہ داری یا کوئی قرض ہوتا ہے؟ کیا آپ کے اپنے کوئی جذبات نہیں؟ میرے جذبات ایک ایسی بھول بھلیاں ہیں جس میں میں خود گم ہوں۔ میں تمہیں اس میں الجھانا نہیں چاہتا۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ کیا وہ اسے کوئی امید نہیں دینا چاہتا تھا؟ تو مجھے سچ بتا دیں، کیا کبھی کوئی امید ہے؟ کیا آپ اس قرض سے کبھی باہر نکلیں گے؟ وہ سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ رئیس نے نظریں چرا لیں۔ اس کی خاموشی فلک کے لیے ہر جواب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ امید وہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان خود کو دیتا ہے۔ میں وہ نہیں بن سکتا جو تم چاہتی ہو۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ چلائی، مگر آواز بارش میں دب گئی۔ کوشش تو کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم مل کر اس آصف سے لڑیں گے۔ یہ آصف نہیں، میری اذیت کا حصہ ہے۔ رئیس کی آواز میں فولادی قطعیت تھی۔ اس سے لڑنے کا مطلب ہے خود کو مٹا دینا۔ میں تمہیں اپنی اس بے معنی جنگ کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ تمہاری زندگی اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ وہ اس کی قدر کر رہا تھا، مگر اسے اپنا نہیں رہا تھا۔ اس کا کوٹ محض ایک کپڑا نہیں تھا، بلکہ اس کی بے لفظ حقیقت کا اعتراف تھا۔ وہ اسے موسم کی سختی سے بچا سکتا تھا، مگر اپنی محبت کی تپش نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کی حفاظت کر سکتا تھا، مگر اسے اپنا نہیں سکتا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ 26 دن؟ کیا میں 26 دن لے سکتی ہوں؟ 26 دن؟ کیا تھا 26 دنوں بعد؟ سال ختم ہو رہا تھا، ڈارک سٹارز کی لانچ تھی، رئیس گروپ کے ساتھ اس کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے جامع شروع واپس جا رہی تھی، اور تقدیر جانتی تھی 26 دنوں بعد آنے والی رات کیا لانے والی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ فلک کا سر جھک گیا۔ بارش برستی رہی۔ ہال سے آتی موسیقی کی مدھم دھن اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ رات بھیگ رہی تھی اور وہ رئیس کے کوٹ میں لپٹی اپنی محبت کے ملبے پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ صبح کی دھند ابھی مکمل طور پر چھائی ہوئی تھی۔ مینشن کے لان میں شبنم کے قطرے سبز گھاس پر جھلملاتے تھے اور بڑی بڑی شیشے کی دیواروں پر اوس بارش کے قطروں کی طرح پھسلتی نظر آ رہی تھی، مگر رئیس کے لیے یہ سب کچھ بے معنی تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں نک سک سے تیار ہو کر ڈائننگ ہال میں آیا۔ سیاہ سوٹ، چمکتے بوٹ، کلائی پر قیمتی گھڑی، ہر چیز اس کی شخصیت کی طرح بے داغ اور پروقار تھی۔ میز پر زرتاش اور احمد اورنگزیب صاحب بیٹھے کسی اہم موضوع پر مدھم آواز میں گفتگو کر رہے تھے، مگر رئیس کے داخل ہوتے ہی دونوں کی آوازیں جیسے کٹ گئیں۔ ایک غیر مرئی خاموشی فضا پر چھا گئی۔ یہ منظر رئیس کے لیے نیا نہ تھا۔ اکثر اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس سے بہت کچھ چھپایا جا رہا ہو۔ اس کی موجودگی میں لوگ محتاط ہو جاتے تھے۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنی کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ ناشتہ سامنے رکھ دیا گیا۔ اس نے چند نوالے خاموشی سے لیے، مگر اس صبح ایک کمی شدت سے محسوس ہوئی، فلک کی کمی۔ وہ چند دنوں سے اسی میز پر موجود ہوتی، صبح سویرے تیار، مسکراتی ہوئی، چاہے اپنی آنکھوں کے نیچے تھکن کے سائے چھپائے ہوئے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تھی ہی ایسی کہ بکھرنے کے بعد بھی خود کو سنبھال کر سب کے سامنے پیش کرتی، مگر آج اس کی کرسی خالی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو نوٹ کیا، مگر سوال نہ کیا۔
وہ جانتا تھا سوال کرنے سے جواب کی پیچیدگی بڑھ جائے گی۔ چند لمحوں بعد وہ سختی سے کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دو ملازم اس کے اطراف میں موجود ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا، روبینہ۔ آواز کڑی اور حکم نما تھی۔ ملازمہ بھاگتے ہوئے آئی اور ادب سے جھک گئی۔ جی صاحب، میڈم فلک کو بلاؤ، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ بھویں مزید سکڑ گئیں۔ وہ وقت ضائع کرنا برداشت نہیں کرتا تھا۔ روبینہ ایک پل کو ہچکچائی، پھر اس نے گھبرا کر زرتاش کی جانب دیکھا۔ زرتاش کے سنجیدہ تاثرات اور گھورتی آنکھوں نے اس کی زبان پر بوجھ ڈال دیا۔ پھر زرتاش کی آواز ابھری، فلک کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کل رات بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اسے تیز بخار ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو بلا کر چیک اپ کروایا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ رئیس کا قدم وہیں ٹھٹک گیا۔ اس کی نظریں لمحے بھر کو خالی ہوئیں۔ کل رات کی تصویر اس کے دماغ میں چمک اٹھی۔ وہ بارش میں بھیگی ہوئی رستی ہوئی اس کے کوٹ میں لپٹی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ضدی تھی، صرف اس کے لیے، مگر یہ ضد اسے اس حال تک لے آئے گی۔ اس نے لب واہ کیے، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ لب بھیج گیا۔ سختی سے سانس اندر کھینچی اور پھر تیز تیز قدموں سے ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا۔ زرتاش اور احمد صاحب کے درمیان دوبارہ ایک خاموشی چھا گئی، مگر اس بار اس خاموشی میں ایک انکہی تشویش چھپی تھی۔ باہر آسمان سرمئی رنگ میں ڈوبا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ اپنی سیاہ کار کے عقبی حصے میں آ بیٹھا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی باہر کی دنیا اور اندر کی خاموشی الگ ہو گئی۔ ڈرائیور سیٹ پر میثم نے عقبی آئینے میں ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر انجن سٹارٹ کر دیا۔ آج وہ سنجیدہ تھا، تبھی پیچھے بیٹھا تھا۔ رئیس نے خود کو پچھلی سیٹ پر ٹھیر نہیں کیا۔ اس کی نشست ہمیشہ کی طرح سیدھی تھی۔ گاڑی جیسے ہی بڑے آہنگی گیٹ سے باہر نکلی، اس نے کھڑکی کے شیشے سے گزرتی روشنی کو دیکھا، مگر اس کی نگاہیں کہیں اور الجھی تھیں۔ فلک پر غصہ بھی تھا، افسوس بھی تھا۔ سمجھ نہ آیا کہ اس پر چیخے، اسے ڈانٹے یا بس خاموشی اوڑھ لے۔ بے وقوف ہے یہ لڑکی، وہ دل ہی دل میں کڑواہٹ سے بڑبڑایا۔ اس کے دماغ میں فلک کی رات والی صورت گھومتی رہی، وہ بھیگی آنکھیں، نیلے ہونٹ، درستہ وجود، پھر وہی سوال جو بار بار گونج رہا تھا، ایک مری ہوئی عورت سے 26 سال اور ایک زندہ فلک کے لیے 26 دن بھی نہیں۔ وہ جملہ کانوں میں گونجتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سینے پر ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے سوال کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کے لیے فلک محض ایک لڑکی نہیں تھی، وہ روشنی تھی، مگر وہ روشنی اس کے اندھیروں کو چھو نہیں سکتی تھی۔ گاڑی تیز رفتار سے شہر کی سڑکوں پر بھاگتی رہی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، مگر اس کا ذہن گاڑی کے اندر اسی مینشن میں اٹکا تھا، جہاں ایک ضدی لڑکی بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کی مٹھی بے اختیار بھیج گئی۔ کاش وہ اس کی حماقت پر چیخ سکتا، اسے جھنجھوڑ سکتا، مگر فلک عالمگیر، تمہیں سمجھاؤں کیسے؟ اس نے کنپٹی مس لی۔ میری دیواروں کے اندر جگہ نہیں ہے، مگر اس کی آنکھوں کے گہرے سائے یہ ماننے کو تیار نہ تھے۔ اوکے فرینڈس، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی ایپیسوڈ ہم نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ سو گائز، میں بہت ایموشنل ہو رہی ہوں کیونکہ جو بھی فلک اور رئیس کے سین تھے انہوں نے مجھے بہت ایموشنلی افیکٹ کیا ہے۔ ایز یو آل نو، مجھے ہمیشہ سے فلک بہت زیادہ پسند ہے، اور یار نہیں ہونا چاہیے نا فلک کے ساتھ ایسا۔ مطلب آپ لوگ بتاؤ کیوں فلک کو محبت کیوں نہیں مل سکتی؟ پہلے اس نے رئیس کا انتظار کیا، چاہے اس کو بچپن میں باندھ دیا گیا، اس کو 20 سال بعد اس کی محبت کا احساس ہوا۔ اس نے رئیس کو 13 بار فون کیا اور رئیس نے 13 بار انکار کیا، پھر رئیس نے رشتے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد جو رجب رضا نے فلک کے ساتھ کیا، فلک وہ سب ڈیزرو تو نہیں کرتی تھی نا، لیکن پھر بھی اس کے بعد رئیس نے کبھی بھی فلک کو اتنی امپورٹنس نہیں دی۔ اور اس ایپیسوڈ میں جو بھی اس نے کنفیس کیا فلک کے سامنے، وہ اتنا زیادہ ہارٹ رینچنگ تھا، اتنا زیادہ دل دکھانے والا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ مینس اگر ہم اپنے آپ کو فلک کی جگہ رکھ کے سوچیں تو کتنا زیادہ سے دل بالکل چیر دیا جائے گا، جسے بولا جاتا ہے کہ لگ رہا ہو فلک کو اس کی
دل میں کوئی کھنجر گھسارا ہے یا جو کچھ بھی تھا وہ اتنا زیادہ دل دکھانے والا تھا، بیکاز آبویسلی وی نو دیٹ فلک رئیس سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے اور اس نے اس کا کتنا انتظار کیا ہے. اس کی وجہ سے اب وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی، وہ موو آن نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ جب تک اس کے سامنے رئیس رہے گا وہ موو آن نہیں کر پائے گی. اور محبت ہوتی ہے ایسی چیز ہے، جو لوگ ایک بار کو موو آن کر بھی لیتے ہیں نا، تو جو سچی محبت ہوتی ہے، جو انٹینس محبت ہوتی ہے، جو عشق کی حد تک والی محبت ہوتی ہے، اسے موو آن نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جاتا اس طریقے سے موو آن. فلک چاہ کے بھی موو آن نہیں کر پا رہی ہے. اور obvious سی بات ہے، اس نے اس سے پوچھا کہ ایک مری ہوئی عورت پر 26 سال اور ایک زندہ فلک کے لیے 26 دن بھی نہیں، کیوں؟ مطلب کیوں؟ ایسا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اس کے سامنے ہے، جی رہی ہے، اس کی محبت کے لیے تڑپ رہی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، اس کا انتظار کر رہی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتی ہے. تو پھر رئیس اس کو امپورٹنس کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ کیوں اس سے انکاری ہے؟ کیوں؟ آئی مین رئیس کو ایک بار تو فلک کے بارے میں سوچنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ تم میری دنیا میں آؤ گی تو تم یہ سب نہیں جھیل پاؤ گی یا واٹ سو ایور، مگر آئی بلیو کہ محبت اتنی طاقت رکھتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کچھ بھی جھیل سکتے ہو. اگر آپ کو محبت مل جائے اور آپ کا ہم سفر جو ہو، ہمراہی جو ہو، آپ سے محبت کرے، آپ کو سپورٹ کرے اور آپ کے ساتھ صرف کھڑا بھی ہو، تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے مجھے فلک کے لیے اتنا زیادہ برا لگ رہا تھا، مجھے تھوڑا سا رونا بھی آ گیا تھا. خیر ہے، بٹ مجھے لگتا ہے جو فلک 26 دن مانگ رہی ہے، میں ابھی بھی پورا پازیٹیو سوچ رہی ہوں. میں اپنے آپ کو آپٹمسٹک رکھوں گی اور میں کچھ غلط نہیں سوچوں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ رئیس اور فلک کی ساتھ میں اینڈنگ ہوگی. اگر ان کی ساتھ میں اینڈنگ نہیں ہوتی ہے تو مجھے بہت برا لگے گا. آئی تھنک فلک کو ہی رئیس کی دنیا کی ملکہ بننا چاہیے، کوئی اور نہیں ڈیزرو کرتی یار. جس طریقے سے فلک ہے وہ ہی ڈیزرو کرتی ہے. سو یس گائز، آج کا ایپیسوڈ کافی مزیدار تھا، مجھے کافی ایموشنل بھی لگا، بٹ اسٹل مجھے بہت زیادہ مزہ آیا اس کو پڑھنے کے بعد. آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کامنٹس کے تھرو بتائیے گا. اینڈ گائز، لاسٹ میری ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے انسٹاگرام چینل کو فالو نہیں کیا تو پلیز فالو کر لیجیے. اینڈ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک چھوٹی سی بات ہے، بس آپ کو سبسکرائب پہ کلک کرنا ہے، وہ سبسکرائب ہو جائے گا. تو پلیز کر لیجیے، بیکاز تھوڑی سی ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور وہ تھوڑی ہیلپ کر دیتا ہے اور پھر ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ لوگ پسند کر رہے ہیں. تو آپ پلیز کامنٹس کر دیا کیجیے اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا پلیز. اور اگر آپ کو ناولز اچھی لگ رہی ہیں سو پلیز لائک کر دیجیے اینڈ اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ان سے بھی کہہ دیجیے گا کہ وہ سبسکرائب کر دیں. سو گائز، اب ہم ملیں گے ایپیسوڈ کے نیکسٹ پارٹ میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.